اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء آیت نمبر 11۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیداً حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا۔ اگر اولاد میں صرف لڑکیاں ہی ہوں اور وہ 2 سے زائد ہوں تو ان کا ترکے سے 2/3 حصہ ہے، اور اگر ایک ہی ہوں تو اس کا ترکے کا نصف حصہ ہے۔ اگر میت کی اولاد بھی ہو اور والدین بھی ہوں تو والدین میں سے ہر ایک کو 1/6 حصہ ہے، اور اگر میت کی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث والدین ہو تو ماں کا 1/2 حصہ ہے، اور اگر اس کے بہن بھائی بھی ہوں تو ماں کا 1/6 حصہ ہے۔ اور یہ تقسیم میت کا قرضہ اور اس کی وصیت ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ تم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ تمہیں فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے تمہارے والدین اور تمہاری اولاد میں سے کون تمہارے قریب تر ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 11 اور 12 میں میراث، وصیت اور قرضے کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ انہیں ہم سہولت کی خاطر نئی ترتیب سے پیش کرتے ہیں۔ پہلے یہ کہ آپ نے فرمایا کہ علم الفرائض اور قرآن خود سیکھو اور لوگوں کو سکھلاؤ، اس لیے کہ میں وفات پانے والا ہوں۔ دوسرا یہ کہ وصیت اور وراثت کے احکام آپ نے فرمایا کہ ان 3 طرح کے اس کے سوا جو کچھ ہے وہ فضل ہے۔ آیات محکمات کا علم، سنت قائمہ اور انصاف کے ساتھ ورثے کی تقسیم۔ تیسرا یہ کہ قرضے کی ادائیگی کا ذکر اگرچہ وصیت کے بعد آتا ہے، تاہم میت پر قرضے کے بوجھ کے متعلق احادیث میں جو وعید آئی ہے اس کی بنا پر امت کا اجماع ہے کہ تقسیم میراث کے وقت سب سے پہلے قرضے کی ادائیگی ضروری ہے۔ اگر بیوی کا حق میں نہ ادا ہوا ہو تو وہ بھی قرضہ ہے۔ اگر میت پر حج فرض ہو چکا ہے مگر کسی وجہ سے کر نہ پایا یا اس نے منت مانی تو اس قسم کے اخراجات تقسیم میں میراث اور وصیت پر عمل سے پہلے نکالے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہتا ہو تو اسے 2 راتیں بھی اس حال میں نہ گزارنا چاہیے کہ وصیت اس کے پاس لکھی بھی موجود نہ ہو، کیونکہ انسان کی زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں ہے۔ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے دوران فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کا حق مقرر کر دیا، لہٰذا وارث کے لیے حق میں وصیت جائز نہیں ہے۔ اسی طرح وصیت کی آخری حد 1/3 مال سے زیادہ نہیں ہے، یعنی اگر کسی نے اپنے مال میں وصیت کرنی ہے تو وہ 1/3 مال سے وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ سعید بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں بیمار ہوا اور مرنے کے قریب ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری عادت کو تشریف لائے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، میرے پاس مال بہت ہے اور ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں، کیا میں اپنا مال اللہ کی راہ میں دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا 2/3 دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر میں نے کہا نصف دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر میں نے پوچھا 1/2 دے دوں؟ فرمایا 1/2 دے سکتے ہو اور وہ یہ بھی بہت ہے۔ پھر فرمایا اگر تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑ جاؤ اور وہ لوگوں سے مانگتے پھریں۔ بے شک جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا، حتیٰ کہ اس نوالے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں دو گے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کاش لوگ 1/2 سے کم کر کے 1/4 کی وصیت کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/2 بھی بہت ہے۔ آپ نے فرمایا قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا، کافر مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا، اور آپ نے فرمایا کہ کافر یا مرتد مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا۔ میراث کی تقسیم سے متعلقہ جو احکام ہے نازل ہونے سے پہلے مسلمانوں پہ وصیت فرض کی گئی تھی کہ وہ اپنی موت سے پہلے اپنے والدین اور رشتہ داروں کے متعلق وصیت کر جائیں کہ انہیں میت کی جائیداد سے کتنا حصہ دیا جائے۔ پھر میت کی وصیت میں اگر کوئی شخص گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا گناہ انہی پر ہوگا جو اس کی وصیت میں تبدیلی کریں گے۔ ہاں اگر کسی قریبی کو یہ خطرہ لاحق ہو جائے کہ وصیت کرنے والے نے طرفداری کی یا جانبداری سے کام لیا یا حصوں کی تقسیم کے متعلق انصاف کے ساتھ وصیت نہیں کی اور ایسے غلط وصیت کردہ حصوں میں اصلاح کر دے، یعنی تبدیلی کرنے والی کی نیت بخیر ہو اور خود غرضی پر نہ ہو تو اسے ایسی تبدیلی کرنے پر کچھ گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی اگر وصیت میں جو ہے کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے تو پھر وصیت کو بدلا جا سکتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں خود ہی والدین اور رشتہ داروں کے حصے مقرر فرما دیے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے علم الفرائض کہتے ہیں یا علم المیراث کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو تھی وہ میراث کی روح سے وصیت کی جو فرضیت تھی وہ ختم ہو گئی، یعنی اس کے بعد وصیت کرنا جو تھا وہ ضروری نہیں تھا، پہلے وصیت کرنا فرض تھا۔ بالفاظ دیگر وصیت کی فرضیت کا حکم منسوخ ہو گیا تھا اور اب وصیت کی حیثیت فرض کے بجائے محض اختیاری ہے۔ اگر آپ کا دل کرے تو آپ وصیت کریں، نہ دل کرے تو نہ کریں، یعنی اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اور اگر نہ کرے یا کر ہی نہ سکے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ البتہ اس وصیت پر سنت کی روح سے 2 پابندیاں لگا دی گئیں۔ ایک یہ کہ کوئی شخص اپنے 1/2 مال سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا، یعنی 1/3 میں سے، اور دوسرا یہ کہ وصیت جو ہے وہ ذوی الفروض کے حق میں نہیں کی جا سکتی، جیسے کہ مطلب ان کے حق میں نہیں کی جا سکتی جن کے حق میں آلریڈی جو ہے وہ میراث کا مال آتا ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہائی مال کی پابندی کیوں لگائی تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات تو قرآن سے ثابت ہے کہ وراثت کے اصل حقدار والدین اور رشتہ دار ہیں، اور ان کے حصے اللہ نے خود مقرر کر دیے جو تبدیل نہیں ہو سکتے۔ پھر کوئی شخص سارے مال کی وصیت کیسے کر سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ وصیت میں اصلاح کا حق اگر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، جیسے کہ سورہ البقرہ میں سے ثابت ہے، تو آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ اور وارثوں کے حق میں وصیت کی نفی بھی قرآن سے ثابت ہے، کیونکہ یہ دوسرے حقداروں کے حق پر اثر انداز ہوتی ہے، اور یہی وہ جانبداری یا ناانصافی کی بات ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ میں کی آیات میں بھی آیا ہے۔ پھر ہم نہیں جانتے کہ فائدے کے لحاظ سے ہمارے باپ دادا اور بیٹوں پوتوں میں سے کون ہم کو نفع کے لحاظ سے زیادہ قریب ہے۔ یہ حصے اللہ کے مقرر کرتا ہے، اور اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اگر کوئی شخص وارثوں کے حق میں اللہ کے مقرر کردہ حصوں کے اوپر وصیت کرتا ہے تو وہ صرف اس آیت کی خلاف ورزی ہی نہیں کرتا بلکہ اللہ کے علم اور حکمت کو بھی چیلنج کرتا ہے۔ ان قرآنی دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وارثوں کے حق میں وصیت کرنا قرآن کے خلاف ہے۔ اب وراثت کے حصوں کا حکم ہے۔ سب سے پہلے اولاد کے حصوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں یہ بیان کیا گیا کہ ہر لڑکے کا حصہ لڑکی سے دگنا ہوگا۔ یہ اس لیے کہ اسلام نے معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ جو ہے وہ مرد پر ڈالا ہے، اور عورت کو اس سے سبق دوش کر دیا ہے، اور جب مرد کمانے کے قابل نہیں رہتا، مثلاً باپ دادا وغیرہ، تو اس کا حصہ عورت یعنی ماں دادی وغیرہ کے برابر ہوتا ہے۔ اچھا، پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر اولاد میں صرف لڑکیاں ہی ہوں تو اگر ایک لڑکی ہو تو اسے آدھا ترکہ ملے گا، دو یا دو سے زیادہ ہوں تو دو تہائی، اور یہ عورتوں کے حصے کی آخری حد ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہاری بیویوں کی اگر اولاد نہ ہو تو ان کے ترکے سے تمہارا نصف حصہ ہے، اور اگر اولاد ہو تو پھر چوتھا حصہ ہے، اور یہ تقسیم ترکے ان کی وصیت کی تعمیل ان کا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو بیویوں کا حصہ چوتھا ہے، اور اگر اولاد ہو تو پھر آٹھواں حصہ ہے، اور یہ تقسیم تمہاری وصیت کی تعمیل اور تمہارے قرضے کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ اگر میت کلالہ ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ہے، اور اگر بہن بھائی زیادہ ہوں تو سب تہائی حصے میں شریک ہوں گے، اور یہ تقسیم میت کی وصیت کی تعمیل اور اس کے قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی، بشرطے کہ اس کے قرضے کی ادائیگی یا وصیت کی تعمیل میں کسی کو نقصان نہ پہنچ رہا ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کرتا حصے، اور اللہ سب کچھ جانتا اور بردبار ہے۔ میت اگر عورت ہے تو اس کے خاوند کو آدھا ترکہ ملے گا، بشرطے کہ میت کی اولاد نہ ہو، اور اگر اولاد ہو تو خاوند کو 1/4 حصہ ملے گا، اور میت اگر مرد ہو تو بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا، بشرطے کہ اس کی اولاد نہ ہو، اور اگر بیویاں ایک سے زیادہ ہوں تو 1/4 میں ان کا برابر تقسیم ہوگا، اور اگر میت کی اولاد بھی ہو، خواہ وہ کسی بھی بیوی سے ہو یا بیویوں سے ہوں، تو 1/8 بیوی کو ملے گا، اور اگر ایک سے زیادہ بیویوں کی صورت میں یہ ان میں برابر تقسیم ہوگا۔ یہ زوجین کے حصے ہیں، ٹھیک ہے۔ کلالہ وہ شخص ہے جس کے نہ والدین ہوں، نہ دادا دادی، نہ اولاد، نہ پوتے پوتیاں، خواہ وہ میت مرد ہو یا عورت، وہ کلالہ ہے، البتہ اس کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں۔ بہن بھائی بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں: عینی یا حقیقی یا سگے بہن بھائی جن کے والدین ایک ہوں، علاقائی یا سوتیلے بہن بھائی جن کی مائیں الگ الگ اور باپ ایک ہو، اخیافی یعنی ایسے سوتیلے بہن بھائی جن کی ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ ہوں۔ اس آیت میں جن بہن بھائیوں کا ذکر ہے وہ اخیافی یعنی ماں کی طرف سے بھائیوں کا ہے، اور اسی صورت کی آیت نمبر 176 میں دوسرے بہن بھائیوں کا بھی ذکر ہے۔ اخیافی بہن بھائیوں کا حصہ 1/3 ہے، اگر ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو ہر ایک کو 1/6، اور اگر بہن بھائی زیادہ ہوں تو بھی انہیں 1/3 سے زیادہ نہیں ملے گا، اور یہ 1/3 حصہ ان میں برابر تقسیم ہوگا۔ مرد کو عورت سے دگنا نہیں ملے گا، اور اگر صرف ایک ہی بھائی یا ایک ہی بہن ہو تو اسے 1/6 ملے گا۔ باقی پہلی صورت میں 2/3 اور دوسری صورت میں کلالہ اس کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے، یا پھر یہ حصہ جو ہے ذوی الارحام میں تقسیم ہوگا، بشرطے کہ کوئی عصبہ نہ مل رہا ہو۔ اگر کوئی بھی جگہ نہ مل رہی ہو تو پھر یہ رشتہ داروں میں یہ حصہ تقسیم ہوگا۔ وصیت میں میت یوں نقصان پہنچا سکتا ہے کہ اندازے سے زیادہ وصیت کر جائے، اور یہ تہائی سے بھی زیادہ ہو، یا عمدن ایسا کرے تو اس سے وارثوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور ایسی وصیت کی اصلاح کر دینی چاہیے تاکہ ورثہ کو نقصان نہ ہو۔ اسی طرح میت مرتے وقت کسی فرضی قسم کے قرضے کا اقرار کر جائے تو وہ قرضہ لینے والے کو ممنون اور ورثے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، حتیٰ کہ محروم بھی بنا سکتا ہے۔ اس لیے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سب کچھ جاننے والا اور حلیم اس لحاظ سے ہے کہ اس نے ان قوانین کے مقرر کرنے میں سختی نہیں کی بلکہ ان کی زیادہ سے زیادہ سہولت کا خیال رکھا ہے۔ کتاب اور سنت میں جن ورثہ کے حصے مقرر کر دیے گئے ہیں انہیں ذوی الفروض کہتے ہیں۔ قرآن کے علاوہ درجہ ذیل ورثے کے حصے سنت کی روح سے مقرر ہیں۔ سب سے پہلے دادا کا حصہ۔ سیدنا عمران فرماتے ہیں کہ ایک شخص صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگا، میرا پوتا مر گیا، مجھے اس کے ترکے سے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا چھٹا حصہ۔ وہ چلا گیا تو آپ نے اسے بلا کر کہا، تیرے لیے ایک چھٹا حصہ اور ہے۔ پھر اس کی وضاحت کی کہ یہ دوسرا چھٹا حصہ تمہارے لیے بطور
خوراک اور ترمذی میں بطور عصبہ ہے۔ قرآن اور حدیث میں عصبہ ان رشتہ داروں کو مرد رشتہ داروں کو کہتے ہیں جن کا حصہ جو ہے وہ وراثت میں نہیں آتا، اور وہ ذوی الفرائض کے پورے ہونے کے بعد اس حصے کے مستحق ہوتے ہیں۔ ترمذی اور ابو داؤد میں یہ والی حدیث ملتی ہے۔ اب دادی اور نانی کا حصہ۔ سیدنا بردہ فرماتے ہیں کہ جب ماں نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی یا نانی کا چھٹا حصہ مقرر فرمایا ہے۔ تیسرا یہ اگر ایک بیٹی اور ایک پوتی ہو۔ سیدنا ابن مسعود فرماتے ہیں بیٹی، پوتی اور بہن کے متعلق وہی فیصلہ کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ بیٹی کو نصف ملے گا، پوتی کو چھٹا حصہ تاکہ وہ 2/3 پورا ہو جائے، باقی بہن کو ملے گا۔ اور اگر بیٹی اور ایک بہن ہو۔ اسود بن زید کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل یمن میں ہمارے پاس معلم اور امیر بن کر آئے۔ ہم نے ان سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جس نے مرتبہ ایک بیٹی اور ایک بہن چھوڑی۔ انہوں نے بیٹی کو نصف دیا اور بہن کو بھی نصف دیا۔ اور ابو داؤد میں یہ الفاظ زیادہ ہیں۔ بھتیجے کا حصہ پھوپھی سے۔ سیدنا عمر تعجب سے فرماتے ہیں کہ بھتیجا تو پھوپھی کا وارث ہے مگر پھوپھی بھتیجے کی وارث نہیں ہے۔ وارثوں کی 2 اقسام ہوتی ہیں، اسبہ یعنی میت کے قریب ترین رشتہ دار مرد کو کہتے ہیں، اور ذوی الفروض کی ادائیگی جو مال بچ جاتا ہے وہ اسے ملتا ہے۔ جیسے سعید بن ربیعہ کے بھائی کو آپ نے 2 بیٹیوں کا 2/3 اور بیوی کا 1/8 اور باقی جو حصہ تھا دلایا تھا، اور اسبہ کے متعلق آپ نے فرمایا کہ اللہ کے مقرر کردہ حصے داروں کو ادا کرو، پھر جو باقی بچے وہ قریب ترین رشتہ دار مرد کا ہے۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ذوی الفروض اسبہ کے ساتھ مل کر اسبہ بن جاتے ہیں۔ مثلا میت کی اولاد سے 2 بیٹیاں ہیں، نہ والدین ہیں نہ بیوی، تو بیٹیوں کو 2/3 ملے گا اور باقی کے لیے اسبہ تلاش کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر ان بیٹیوں کے ساتھ ایک بیٹا بھی ہو تو بیٹا چونکہ اسبہ ہے لہٰذا وہ بہنوں کو بھی اسبہ بنا دے گا، اور تقسیم اس طرح ہوگی کہ بیٹے کو 1 کو ½ اور بیٹیوں میں سے ہر ایک کو 1/4 ملے گا۔ اسبہ کی تلاش سب سے پہلے اسبہ اولاد سے دیکھا جائے گا، پھر اوپر کی طرف سے، پھر چچاؤں میں سے، پھر ان کے بیٹوں میں سے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ آزاد کردہ غلام کے ورثہ کا حقدار وہ ہے جس نے اسے آزاد کیا، یعنی اس کا مالک۔ ذوی الارحام، اگر ذوی الفروض اور اسبہ بھی موجود نہ ہوں اور صرف بھانجے بھانجیاں، دھوتے دھوتیاں، ماموں وغیرہ ہوں، آپ نے فرمایا جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کا وارث ماموں ہے، وہی اس کی طرف سے دیت دے گا اور وہی وارث ہوگا۔ اسلامی قانون وراثت کا مدار 3 چیزوں پر ہے: نسب، نکاح اور ولایا۔ نسب میں 3 پہلوؤں کو اس ترتیب سے مرکوز رکھا کہ سب سے پہلے اولاد کا، جیسا کہ ابتدائی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اور دوسرے نمبر پہ والدین کا حصہ ہوا، اور تیسرے نمبر پہ بہن بھائیوں کا حصہ۔ نکاح سے مراد مختلف صورتوں میں میاں اور بیوی کا حصہ، اور ولا سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا آزاد کردہ غلام جس کا کوئی رشتہ دار موجود نہ ہو تو اس کا وارث جو ہے وہ مالک ہوتا ہے جس نے اسے آزاد کیا۔ نکاح کے بنا پر بھی حصوں کا ذکر آسان ہے کہ میت اگر عورت ہو اور بے اولاد ہو تو مرد کو اس کی میراث کا آدھا ملے گا، اور اگر صاحب اولاد ہو تو خاوند کو 1/4 حصہ ملے گا۔ اسی طرح اگر مرد بے اولاد ہو تو بیوی کو اس کی یا اس کی سب بیویوں کو 1/4 حصہ ملے گا، اور اولاد والا ہے تو بیوی کو یا سب بیویوں کو 8واں حصہ برابر ملے گا۔ اب نسب کے رشتہ داروں کے حصے قابل فہم ہیں کیونکہ ان کی بہت سی صورتیں ہیں، اور ان میں سے چند صورتیں یہ ہیں کہ جو مرد یا عورت بوڑھا ہو کر اپنے طبی موت مرتا ہے تو اس وقت عموماً اس کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں، اور اگر بہن بھائی ہوں تو الگ گھر والے ہوتے ہیں۔ اس صورت میں اولاد ہی وارث ہوتی ہے، اور اب اگر اولاد ایک ہی بیٹا ہو تو زوجین میں سے کسی ایک کا حصہ نکالنے کے بعد باقی سب میراث کا وارث بیٹا ہوگا۔ زیادہ بیٹے ہوں گے تو سب اس باقی حصے میں برابر کے حصے دار ہوں گے، اور بہن بھائی اگر ملے جلے ہیں تو لڑکے کے 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصہ ہوگا۔ اگر لڑکا ایک بھی نہیں، ایک لڑکی ہے تو اسے کل کا آدھا ملے گا، اور اگر 2 سے زیادہ لڑکیاں ہیں تو انہیں 2/3 میں سے ملے گا۔ اس کے بعد عام صورت یہ ہے کہ میت کے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہو، اگر دونوں زندہ ہیں تو ان میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا۔ اگر باپ زندہ نہیں اور دادا زندہ ہے تو باپ کا حصہ دادا کو مل جائے گا، اور ماں زندہ نہیں لیکن نانی زندہ ہے تو ماں کا حصہ نانی کو مل جائے گا۔ بقول بعض اگر نانی زندہ نہیں اور دادی زندہ ہے تو ماں کا حصہ دادی کو مل جائے گا، اور اگر دونوں زندہ ہیں تو یہی 6واں حصہ دونوں میں برابر تقسیم ہوگا۔ والدین کا اور زوجین میں سے کسی ایک کا حصہ نکال لینے کے بعد باقی حصہ میراث اولاد میں تقسیم ہوگا۔ اب اگر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر میت عورت ہے جس کے والدین بھی زندہ ہیں، شوہر بھی ہے اور 2 لڑکیاں بھی ہیں، لڑکیوں کو 2/3 حصہ اور والدین میں سے ہر ایک کو 1/6 حصہ، یعنی دونوں کا حصہ 1/3 ہو گیا، اور خاوند کا 1/4 حصہ ہوگا۔ بالفرض دیگر جائیداد کے کل 12 حصے کرنے چاہیے، جن میں سے 8 تو لڑکیاں لے گئیں، 3 خاوند لے گیا، اور 2 حصے والدہ کے اور 2 حصے والد کے، یہ کل 15 حصے بنتے ہیں۔ ایسی صورت کو فقہی اصطلاح میں اول کہتے ہیں۔ اس صورت میں کل جائیداد کے 12 کے بجائے 15 حصے کر کے انہیں آگے پھر حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔
اسی طرح اگر عصبہ نہ مل رہے ہوں تو اس کے برعکس صورت بھی پیش آ سکتی ہے۔ مثلا میت مرد ہے جس کی بیوی فوت ہو چکی ہے، ماں زندہ ہے لیکن باپ فوت ہو چکا ہے، دادا بھی نہیں اور اولاد صرف ایک لڑکی ہے۔ گویا اس کے وارث صرف ماں اور بیٹی میں اور عصبہ کوئی بھی نہیں مل رہا۔ حصوں کے لحاظ سے جائیداد 6 حصوں میں تقسیم ہوگی، جن میں سے 3 حصے تو بیٹی لے گی اور 1 حصہ ماں، باقی 2 حصے بچ جائیں گے۔ ایسی صورت کو فقہ اسلام میں رد کہتے ہیں۔ اس صورت میں یہ حصہ بھی اسی نسبت سے ان دونوں کو مل جائیں گے۔ بالفاظ دیگر یہ میراث ہی 6 کے بجائے 4 حصوں میں تقسیم کر کے 3 حصے بیٹی کو اور 1 حصہ ماں کو دے دیا جائے گا۔ تیسری عام صورت یہ ہے کہ ابھی نئی شادی ہوئی تھی اور ابھی اولاد بھی نہ ہوئی، کہ زوجین میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا اور اس کے والدین زندہ ہیں لیکن اور کوئی بہن بھائی نہیں، تو اس صورت میں ماں کو 1/3، میت اگر مرد ہے تو عورت کو 1/4 اور باقی جو حصہ ہے وہ باپ کو ملے گا، اور اگر میت عورت ہے تو ماں کے 4 حصے، خاوند کے 6 حصے اور باپ کو صرف 2 حصے یا ماں کا آدھا ملے گا۔ اور اگر بہن بھائی بھی ہیں تو ماں کو 1/6 حصہ ملے گا، یعنی ماں کے 2 حصے، بیوی کے 3 حصے، باقی 7 حصے باپ کو ملیں گے۔ اگر میت بیوی تھی تو ماں کے 2 حصے خاوند کو اور باپ کو 4 حصے ملیں گے۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ تعالیٰ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔